السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم پڑھیں گے درس نمبر 30۔ ہم کئی دنوں سے مفاعل خمسہ پڑھ رہے تھے۔ مفاعل خمسہ یعنی 5 مفعول۔ ہم 4 مفعول پڑھ چکے، مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول معہ، مفعول فی۔ آج ہم پڑھیں گے آخری مفعول، مفعول لہ۔ تو آپ سب کا اجرا کرتے رہے کہ 5 مفعول میں کیا کیا فرق ہوتا ہے۔ مفعول بہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، مفعول فی جس میں وقت یا جگہ بتایا جائے، مفعول مطلق جو ما قبل فعل کے مصدر یا اس کے معنی میں ہو، اور مفعول معہ وہ بھی آپ نے پڑھ لیا، واو جو معہ کے معنی میں ہو۔ تو مفعول لہ یعنی وہ مفعول جو فعل کا سبب بتائے۔ اب دیکھیے تعریف سے آپ انشاءاللہ مثال کے ساتھ سمجھیں گے۔ مفعول لہ کی تعریف وہ مفعول ہے جو فعل مذکور کے واقع ہونے کا سبب بنے، جیسے ضربتہ تادیباً، میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے مارا۔ اس مثال میں تادیباً مفعول لہ ہے جو فعل ضربہ کے واقع ہونے کا سبب بنا۔ مفعول لہ جو اس سے پہلے فعل مذکور ہو، ذکر کیا گیا ہو، وہ فعل کس وجہ سے عمل میں لایا گیا، اس فعل کو کس وجہ سے کیا گیا، اس کا سبب بتائے، اس کی وجہ بیان کرے، تو اس کو کہتے ہیں مفعول لہ۔ جیسے ضربتہ تادیباً میں نے اس کو مارا، تو مارنا یہ فعل ہے۔ اب یہ فعل کس وجہ سے واقع ہوا، کس وجہ سے مارا گیا؟ تادیباً ادب دینے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے۔ تو تادیباً یہ ہو گیا مفعول لہ۔ اب پھر اس کا احکام، چند قواعد وہ سب بیان کر رہے ہیں۔ تو نمبر 1، مفعول لہ کو مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں، یعنی جس کی وجہ سے کام کیا گیا، تو یہ اس کا دوسرا نام ہے۔ نمبر 2، مفعول لہ کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ ایسا مصدر ہوتا ہے جو ما قبل فعل متعلق سوال کا جواب ہوتا ہے، جو ما قبل فعل کے متعلق سوال کا جواب ہوتا ہے۔ مفعول لہ کی ایک پہچان یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا مصدر ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا، مصدر ہوتا ہے، دوسرا کچھ نہیں، ایسا مصدر ہوتا ہے جو ما قبل فعل کے متعلق سوال کا جواب ہوتا ہے۔ جیسے کہ جب یہ کہا جائے ضربتہ، میں نے اسے مارا، تو اگر سوال کیا جائے لما ضربتا، تو نے اس کو کیوں مارا، تو جواب دیں گے تادیباً ادب سکھانے کے لیے۔ تو تادیباً یہ مصدر ہے، تو یہ ہو گیا مفعول لہ۔ تو سوال کیا تھا؟ لما ضربتا، تو نے کیوں مارا؟ تادیباً ادب سکھانے کے لیے۔ تو یہ ما قبل مذکور جو سوال ہوتا ہے فعل، اس کے سوال کا جواب بھی ہوتا ہے مفعول لہ۔ نمبر 3، مفعول لہ منصوب اسی صورت میں ہوگا جب مصدر ہوگا۔ مفعول لہ منصوب اسی صورت میں ہوگا جب کہ مصدر ہوگا۔ اگر مصدر نہیں ہوگا تو منصوب بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک آپ کو ضابطہ بتا دیے۔ معنی تو مفعول لہ کا ہوگا لیکن وہ منصوب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بتا رہے۔ مفعول لہ منصوب اسی صورت میں ہوگا جب مصدر ہو، اگر مصدر نہیں ہوگا تو منصوب بھی نہیں ہوگا۔ جیسے کہ والارض وضعها للانام، اللہ نے زمین کو مخلوق کے لیے بنایا، تو والارض اور زمین، وضعها کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، بنایا، للانام مخلوق کے لیے۔ تو للانام یہ مفعول لہ تو ہے لیکن یہاں پہ منصوب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو للانام ہے، انام، لفظ انام یہ مصدر نہیں ہے، اور مصدر نہیں ہے اس وجہ سے یہ منصوب بھی نہیں ہے۔ تو اس مثال میں للانام مصدر نہ ہونے کی وجہ سے منصوب نہیں ہے۔ نمبر 4، مفعول لہ کے منصوب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فعل اور مفعول کا زمانہ ایک ہو، نیز دونوں کا فاعل بھی ایک ہی ہو۔ ایک تو چیز بتا دے کہ مصدر ہو، اب بتا رہے کہ مفعول لہ کے منصوب ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فعل اور مفعول کا زمانہ ایک ہی ہو، اور دوسری چیز دونوں کا فاعل بھی ایک ہی ہو۔ 2 چیز بتائیں۔ اگر ایسا نہ ہو، یہ دونوں چیزیں نہ ہو، تو مفعول لہ منصوب نہیں ہوگا۔ جیسے اکرمتک الیوم لوعدی بذلک امس،
میں نے آج آپ کی عزت کی کیونکہ کل میں نے اس کا وعدہ کیا تھا۔ اب اس مثال میں فعل کا زمانہ آج ہے۔ اکرمتو کا میں نے آپ کی عزت کی، الیوم آج میں نے آپ کی عزت کی، تو اکرمتو یہ فعل ہے، اس کا زمانہ کیا ہے؟ الیوم آج۔ اور مفعول لوعدہ بذالک امس، اس کا زمانہ گزشتہ ہے، امس مانے گزشتہ کل، تو اس کا زمانہ گزشتہ کل ہوا، تو دونوں کا زمانہ الگ الگ ہو گیا۔ تو اکرمتہ لاکرامہ، تو یہ اس مثال میں اوپر والی اکرمتہ الیوم لوعدہ بذالک امس، دونوں کا زمانہ فعل کا اور مفعول دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے، تو اس وجہ سے جو وعدی یہ مفعول لہ ہے، منصوب نہیں ہے کیونکہ ان کا زمانہ الگ ہے۔ پھر اکرمتہ لاکرامہ اخی، میں نے اس کی عزت کی اس لیے کہ اس نے میرے بھائی کی تعظیم کی۔ اس مثال میں فعل اکرمتہ کا فاعل متکلم ہے، اکرمتہ تو ضمیر فاعل متکلم، جبکہ مفعول لہ لاکرامہ کا فاعل غائب ہے، اکرام یہ مفعول لہ ہے، اس کا فاعل غائب ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں مثالوں میں مفعول لہ منصوب نہیں ہو سکتا۔ پہلی مثال میں کیوں؟ کیونکہ پہلی مثال میں فعل اور مفعول دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے۔ پھر دوسرا بتائے تھے کہ نیز دونوں کا فاعل بھی ایک ہی ہو، تو اکرمتہ لاکرامہ اخی، اس میں فعل کا فاعل اکرمتہ فاعل ضمیر متکلم ہے، لیکن جو مفعول ہے اس کا فاعل غائب ہے، اس وجہ سے یہاں منصوب نہیں ہوگا۔ اب نمبر 5، اگر مفعول لہ منصوب ہو تو اسے مفعول لہ صریح کہتے ہیں، اور اگر مجرور ہو تو اسے مفعول لہ غیر صریح کہتے ہیں۔ جیسے یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے۔ اب اس مثال میں حذر الموت مفعول لہ صریح ہے اور من الصواعق مفعول لہ غیر صریح ہے۔ مفعول لہ تو دونوں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حذر الموت یہ مفعول لہ صریح ہے کیونکہ وہ منصوب ہے، حذرہ منصوب ہے، اور من الصواعق من حرف جر داخل ہے اور یہ مجرور ہو گیا ہے، تو یہ مفعول لہ غیر صریح ہے۔ تو یہ چند قواعد تھے مفعول لہ کے متعلق۔ اب مشق ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں مفعول لہ کی پہچان کرے۔ تو 12 جملے ہیں، آپ اس میں پہچان تو کر لیں گے انشاءاللہ سبق کے مطابق، لیکن اس کا ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور ترجمہ کے لیے آپ کسی ایپ یا گوگل ٹرانسلیٹ وہ سب کا سہارا کم لیں اور لغت کا سہارا زیادہ لیں، مصباح ہے، المنجد ہے، بڑی بڑی لغت ہے، القاموس وغیرہ، ان سب کا سہارا لیں اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نئی نئی چیزیں بھی اس میں کچھ ملیں گے، کچھ نئے الفاظ بھی آپ کو ملیں گے، تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اس سے آپ کی عربی پختہ ہوگی۔ اگر میں حل کر کے چینل پہ دے دوں تو اس سے زیادہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے میں تمرین حل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو حل کریں، اور کچھ نہ سمجھ میں حل کرنے میں تو انشاءاللہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ضرور بتانے کی کوشش کروں گا۔ پھر نمبر 2 ہے مذکورہ 12 جملوں کی ترکیب نحوی کرے، یہ بھی آج کے سبق میں مست ہے، تو آپ کو اس کی ترکیب بھی پیش کرنی ہے، انشاءاللہ مزہ آئے گا ترکیب کرنے میں، تو آپ وہ حل کریں، کیونکہ بتانے میں تو مجھے حرج ہے نہیں، بتا دوں گا تو پھر اس میں یہ ہوگا مسئلہ کہ ہمارے ایک استاد گرامی تھے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ان کا انداز یہ تھا کہ جب وہ کوئی بچہ ان سے سوال کرتا کسی بھی فن کے متعلق، نحو صرف کے یا کسی بھی چیز کا تمرین کے متعلق، تو حضرت اس سے ہی سوال کرتے اور اس سے اس انداز میں سوال کرتے کہ اس کے منہ سے ہی جواب نکلا دیتے۔ تو یہ انداز ایک ہوتا ہے، تو میں اسی لیے بیان نہیں کرتا، تو آپ خود سے کوشش کریں، انشاءاللہ اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کر کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم نحو صرف کو سمجھ کر قرآن و حدیث کے صحیح معنی اور تراجم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔